doing things and your efforts. This was not possible. Professor Saeed Akhtar Saab, WHO, Dr. Liu, Dr. Huma, team of Sophia, and everybody. Thank you very much and Assalamu alaikum to all of you. بہت بڑا دن ہے یہ پاکستان کے لیے. ہم ہیپیٹائٹس سی وزیر اعظم کے پروگرام انسداد ہیپیٹائٹس سی کی کو ختم کرنے کے لیے پاکستان میں آج ابتدا ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا, پروفیسر سعید اختر صاحب نے بتا دیا کہ 10 سالوں سے کوششیں ہو رہی ہیں, ہو رہی ہیں. یقیناً آپ جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے پلان کرتے ہیں. 10 سال بہت ہوتے ہیں اور چیزوں کو جو ہے وہ زمین پر آ جانا چاہیے تھا. ڈائنامکس چینج ہو جاتی ہیں بہت زیادہ, بٹ الحمدللہ دیٹس فار دا ریزن کہ ہم نے آپس میں مل کر فیصلہ کیا کہ نہیں بھائی, جو بھی ٹیدنگ پرابلمز ہوگی وہ ہم گراؤنڈ پہ لانچ کرنے کے بعد اس کو فیس کریں گے, ریکٹیفائی کریں گے, اگلی لانچ کے اوپر اگلے فیس کے لیے اس کو جو ٹھیک کر لیں گے. لیکن گراؤنڈ پہ جانا بہت ضروری, اس کو سٹارٹ ہونا بہت ضروری ہے. تو الحمدللہ آج میں پاکستانیوں کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آج ہیپیٹائٹس سی کے خاتمے کے لیے جو پروجیکٹ کنسیو کیا گیا تھا وزیر اعظم کے انیشیٹو کے ساتھ, وہ آج ہم پاکستان میں اسے لانچ کر رہے ہیں اسلام آباد سے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک وے فارورڈ ہے, پیراڈائم شفٹ ہے, اور بہت بڑی اور بہت اچھی خبر ہے. اور اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیں وہ یہاں تک لے کر آیا. اور میں دعا گو ہوں رب سے کہ رب ہمیں ہماری انٹینشن کو, ہماری نیت کو جانتا ہے. ہمیں جو مسائل آئیں, ایک تو آئیں نہ, اور اگر آئیں تو ہمیں انہیں بہت احسن طریقے سے ان مسائل کو نبٹنے کی اللہ ہمیں توفیق دے, طاقت دے, ہمیں حوصلہ دے. میں جن لوگوں نے اس کے لیے ایفرٹس کی ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پروفیسر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ڈی جی نادرا جن صاحب یہاں بیٹھے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, پی بی ایس کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ یہ اٹس اے ویری ویل تھاٹ آف پلان اینڈ پروگرام. یہ آپ کے نیشنل ڈیٹا بیس سے چونکہ ہر انسان کا یہ ٹیسٹ ہونا ہے, پورے ملک کو اسکرین کرنا ہے, ڈیٹیکٹ کرنا ہے, ٹریٹ کرنا ہے. تو یہ کوئی عام طریقے سے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کو چھوڑ دیں کسی کو لیں. تو نیشنل ڈیٹا بینک جو ہے ہمارے پاس, جو کہ نادرا, وی آر پراؤڈ ٹو ہیو an organization like نادرا in our country, جو کہ ہماری بہت ملکوں میں ہماری شناخت ہے نادرا, اس کی مدد ہم نے لی ہے. اور میں بہت دل سے شکر گزار اس سے فیسیلیٹیشن لیں گے, اس سے ریٹریو کریں گے. پی بی ایس نے ہمیں بہت مدد دی ہے. یہ باقاعدہ ڈیجیٹل گیجٹس استعمال ہوں گے بھی آپ کے سامنے, ایک ہم ٹیسٹ کر کے سیمپل ہم آپ کو بتائیں گے بھی. نا یہ تو میں اور پھر ساری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, میرے سیکرٹری صاحب کا, میری ٹیم کا سب کا. ہیپیٹائٹس سی ہے کیا؟ جان لیوا بیماری ہے. عام پاکستانیوں کے لیے جان لیوا بیماری ہے. ہیپیٹائٹس سی اس وقت دنیا بھر میں, جیسا بتا رہے تھے آپ کو اس سے پہلے, 6 کروڑ مریض ہیں. 6 کروڑ مریضوں میں سے 1 کروڑ 10 لاکھ مریض پاکستان میں ہیں, جو کہ دنیا میں سب سے بڑی تعداد ہے. اور پاکستان میں صرف 20% تمام جو ہیپیٹائٹس کے کیریئر ہیں اس کا صرف 20% ڈائگنوز ہو پا رہا ہے. 80% لوگ انڈائگنوز, یعنی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہیپیٹائٹس سی کے کیریئر ہیں, اور وہ معاشرے میں گھوم رہے 80%. اور یہ چونکہ کانٹیجیس ہے, یہ لگتی ہے دوسروں کو. آپ امیجن کریں کہ آپ فیملی میں ہیں اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کو ہیپیٹائٹس سی ہے, اور آپ اسپریڈ کر رہے ہیں, آپ اسے اسپریڈ کر رہے ہیں. تو کتنی خطرناک بات ہے. اور پھر اس 20% کا صرف 2%, چونکہ وہ دیر سے ڈائگنوز ہوتی ہے, 2% ہم اس کی کیور کر سکتے ہیں. جو ہم دیکھتے ہیں کہ لیور فیلئر ہے, کینسر ہو گیا ہے, اس کی ابتدا اس ہیپیٹائٹس
سی سے ہے. جب یہ بگڑ جاتی ہے چیز, ڈائگنوز نہیں ہو پاتی ٹائم پر, تو پھر وہ لیور فیلئر پہ اور کینسر پہ اور چار چیزوں پہ. آج ہمارے ہاسپٹل کینسر کے پیشنٹ سے, لیور فیلئر کے پیشنٹ سے بھرے پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ جب زیادہ حالت خراب ہو جاتی ہے تو پورے دنیا میں جب یہ چیز آئی تو ایجپٹ کی جس طرح مثال دی, ایجپٹ نے 7 سالوں میں اپنی پوری پاپولیشن کو اسکرین کر کے آج اپنے ملک کو ہیپیٹائٹس سی فری کر لیا ہے. ہم جیسے لوگ ہیں, کوشش کی ایک ماڈل ہے, کوئی بہت ہائی فائی ان کا سسٹم نہیں ہے, ہم جیسے لوگ. تو وائی کانٹ وی ڈو اٹ, اینڈ اٹس ناٹ این آپشنل تھنگ. ہمارے محلوں میں, ہمارے گھروں میں, ہماری تمام آرگنائزیشنز میں مریض بن رہے ہیں, اور وہ جب مریض بن جاتے ہیں تو پھر ہاسپٹلز کی طرف آتے ہیں, اور جب ہاسپٹل کی طرف آتے ہیں, آپ 25 کروڑ لوگوں میں آپ کوئی اسکریننگ نہ کریں, ہر بیماری میں مریض بن کر لوگ ہاسپٹلوں میں آئیں, تو اگر 2% بھی آف سوسائٹی اور پاپولیشن اگر آپ مریض بن رہے ہیں تو آپ کے 25 کروڑ کی آبادی ہے, 62 لاکھ بچے آپ پیدا کرتے ہیں ہر سال. تو ہم اس وقت دنیا کی جو ہے وہ پانچواں بڑا ملک ہے پاکستان. 2030 میں چوتھا بڑا ملک ہو جائے گا. تو اتنی بڑی پاپولیشن کو کتنے اسپتال بنائیں گے آپ, کتنے ڈاکٹر پروڈیوس کریں گے آپ, کتنی دوائیں دیں گے آپ. تو ہمارا ہیلتھ کیئر نہیں ہے, سک کیئر کا نظام ہے. ہم تو سک کیئر کر رہے ہیں, انسان کو پہلے مریض بنا رہے ہیں, بہت بڑی بیماری جو کہ جان لیوا ہے, اس کی ابتدا ہو رہی ہے پاکستان میں, کہ اس بیماری سے انسانوں کو مریض بننے سے بچانے کی ابتدا ہے. آج وہ دن ہے. تو سارے پاکستان کو کہتا ہوں, شروع آج اسلام آباد سے ہو رہا ہے, 12 سینٹر سے شروع ہو رہا ہے. کسی بھی سفر, کسی بھی منزل پہ پہنچنے کے لیے پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے. آج یہ پہلا قدم ہے. اور منزل ہماری اس پورے ملک کے ایک انسان کو, 12 سال سے بڑی عمر کے انسان کو, پاکستانیوں کو, سب کو اسکرین کرنا ہے. گورنمنٹ کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں اس کے اوپر. آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ برائے مہربانی آپ دوڑیں ان سینٹرز کی طرف, بھاگیں اپنے بچوں کو لے کر ان سینٹرز کی طرف, خود کو اسکرین کروائیں, اپنے بچوں کو اسکرین کروائیں. 12 سینٹرز اسلام آباد میں ہیں, اور ایک سال میں کے اندر 1000 سینٹرز ہوں گے ہمارے پورے ملک بھر میں انشاءاللہ تعالی. یہ 67 بلین روپیز کا پروگرام ہے, 67 ارب روپے, 50% فار دا پاپولیشن, اینڈ دین 50 مور. تو ہماری اگلے فیز میں جو 50% اور ملک ہے, اس کا سارا دار و مدار اس پہلے فیز کی کامیابی پر ہے. اور کامیابی پاکستانیوں کے انوالومنٹ کے بغیر, ہر انسان کی انوالومنٹ کے بغیر, اس لیے میں آسان لفظوں میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تاکہ جو ہے وہ جس کے لیے کام کیا جا رہا ہے وہ سمجھے. اور میں ان کیمرے کے پیچھے انسانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہماری بات ان کانوں تک, ان گھروں تک, ان انسانوں تک پہنچا رہے ہیں, کہ وہ سمجھے کہ کیا چیز ہے. ایک ٹیسٹ کریں گے 7,000 روپے کا خرچہ ہے. 7,000 روپے, آپ کو 1 روپے بھی نہیں دینا, گورنمنٹ دے رہی ہے. خدا نہ خواستہ کوئی ٹیسٹ میں پازیٹو آ گیا تو دوا جو ہے وہ 3 ماہ کی 33,000 روپے کی ہے, 1 روپے نہیں دینا آپ کو. اور اگر وہ زیادہ سیویئر ہوا تو آپ کو 6 مہینے کی دوا لینی پڑے گی, جو کہ 66,000 روپے کی دوا ہے. 1 روپے نہیں دینا کسی پاکستانی کو, سب گورنمنٹ دے رہی ہے, اور آپ کو بچا رہی ہے
ये है हेल्थ केयर कि इंसानों को मरीज बनने से बचाने का नाम हेल्थ केयर है। मरीज बनकर अस्पतालों में जो लाया जा रहा है वो तो सिक केयर है। तो हम कितने अस्पताल बनाएं, मरीज बनाते जाएं, कितने अस्पताल बनाएं, कितने डॉक्टर लाएं। फिर शिकायत क्यों है कि भाई अस्पतालों में रश बहुत है? भाई रश क्यों नहीं होगा? जिस डॉक्टर को 30 डॉक्टर सही से बात नहीं करता, क्यों, कैसे करेगा? 30 मरीज देखने एवरेज डॉक्टर को 350 मरीज देखता है, 350 मरीज देखता है। सरकारी अस्पताल बुरे हैं तो प्राइवेट अस्पताल में गुलदस्ता लेकर खड़े होते हैं मरीज का इंतजार करने के लिए। वहां भी 4-4 घंटे की लाइन है। तो खुदा के वास्ते हम, हेल्थ इज एन नेशनल सिक्योरिटी इशू भाई। हेल्थ इज एन नेशनल इकोनॉमिक इशू। हेल्थ इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू एनी मोर। पूरे मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। अगर हमने देखा कोविड में पेंडेमिक था, एक वक्त में बहुत सारे लोग बीमार होने लगे, तो हमने देखा कि बड़ी बड़ी सुपर ताकतें जो है वो उस एक टाइम पे बहुत सारे लोगों के बीमार होने का बर्डन नहीं बर्दाश्त कर सके, कोलैप्स हो गए। आज तक दुनिया की बहुत सारी ममालिक अपनी इकोनॉमीज में खड़े नहीं हो पाए। हमने देखा कि अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स कर गया, यूके का कोलैप्स कर गया, यूरोप का कोलैप्स कर गया, चाइना का कोलैप्स कर गया। क्यों? एक वक्त में बहुत सारे लोग बीमार पड़ने लगे। तो हमने ये देखा, हां पेंडेमिक था। आ जाए पाकिस्तान में पेंडेमिक नहीं है, लेकिन बहुत सारी डिजीजेस में एक ही वक्त में बहुत सारे लोग बीमार होकर जो है वो अस्पताल पहुंच रहे हैं। तो हम कैसे इकोनॉमिक ग्रो करेंगे? आज हमारी फर्टिलिटी रेट 3.6 है, परसेंटेज है ग्रोथ की 2.5। हमारी इकोनॉमी है आज in China. That was the first time when I met with the team of IBI, and that's where the conversation began. And it is extremely again heartening to see that how the efforts have actually turned into execution. And today we're here inaugurating the digital economy headquarter, which will be placed at one of our special technology zones. I have to commend the leadership in terms of the whole of government approach. Under the SIFC, the apex body of which is led by the Honorable Prime Minister and by the Chief of Defence Forces, General Syed Asim Munir, this collaborative effort has actually helped us do what we have not been able to do before. It has helped us push through the challenges and hurdles that we had in the past, and this turnaround and execution is being made possible because of this dynamic leadership. I'm going to very briefly, and in the interest of time, try to give you a landscape of Pakistan's technology and connectivity sector, which is under the Ministry of IT and Telecom. Last year in January, the government of Pakistan and the legislature passed a absolutely formative legislation, which was the Digital Nation Pakistan Act. Under the Digital Nation Pakistan Act, we have three verticals: digital economy, digital society, and digital governance. Digital economy is of the prime priority, and that is the conversation that we're having here today. I'm going to give you a very simple number. Pakistan today is an economy of upwards of $400 billion of GDP. However, 50% of this economy is informal. Now, just digitizing this 50% economy adds another $400 billion to our system. That's the power that we're trying to unlock. As per OICCI, digitization of our industry, which this effort is going to ensure, inshallah, can alone unlock anywhere between 5% to 7% of our GDP, which means $20 to $30 billion added to our economy by 2030. So that is the core impact of why we are here today, and what this initiative is actually going to translate in terms of
the impact on the overall economy that it's going to have, and then obviously there's going to be impact on employment creation, efficiency, and everything that follows. E-commerce in Pakistan is a fast-growing subject. Pakistan has 250 million mobile subscribers and over 200 million mobile subscribers and over 157 million mobile internet users. We're a huge population which is internet enabled. E-commerce is fast becoming a central means of how we trade, and looking at the enablement of trade commerce through these digital platforms is going to significantly enhance our capabilities. And it was very rightly pointed out by our friend from the Pakistani counterpart here that until and unless we start making our decisions based on data, it is not going to be possible to have effective and informative policy making moving forward. Any decisions in government and businesses have to be based on data, and that is what the group today brings to the table, and that is the requirement of the day. Ladies and gentlemen, please welcome the Deputy Prime Minister of Pakistan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasoolil Kareem. Chairman IBI, Shian, Managing Director, CEO, Vice President, Madam Liu, my colleagues, IT Minister, Madam Shiza Fatma Khwaja, Investment Minister, Mr. Kaisar Ahmed Sheikh, my colleague, His Excellency Ambassador Khalil Hashmi, business leaders, Chamber Presidents, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and very good morning. There is an ancient Chinese proverb that resonates deeply with the Pakistan-China friendship. Those who share the same vision are true companions, no matter the distance between them. It is indeed the two countries very close to each other, right from the beginning of their birth. So over the decades, Pakistan and China have taken many historic steps together, from connectivity and infrastructure to trade, energy and people-to-people exchanges. Today, with the launch of the IBI Digital Economy Headquarters in Pakistan, we take another significant step together towards innovation, digital connectivity, and the economy of the future as our partnership enters a new phase in the digital age. Pakistan-China friendship is not ordinary diplomacy. It is a relationship tested by time and strengthened by trust. When the world was uncertain, this partnership remained steady. When Pakistan needed support, China was always there. From the Karakum Highway, carved through some of the most difficult terrain on the globe, to CPEC, which transformed Pakistan's energy and connectivity landscape. China has remained a consistent and reliable partner. This is not just cooperation, it is what should be called brotherhood. Excellencies, ladies and gentlemen, today we are moving from roads to networks, from physical infrastructure to digital architecture. This is the next phase of our brotherhood and partnership. Chinese companies have already contributed significantly to fiber optic connectivity between Pakistan and China, creating a true digital corridor. Cooperation in artificial intelligence and emerging technologies is also expanding rapidly, further strengthening collaboration in the IT sector. Excellencies, ladies and gentlemen,
Under CPEC and the Belt and Road Initiative, we have already attracted tens of billions of dollars in transformative investments in infrastructure and connectivity. Beyond this, our cooperation now extends to digital transformation, agriculture, disaster management, climate resilience, healthcare, education, ICT, and smart cities. The emerging Pakistan-China digital corridor will not only deepen bilateral ties but also create opportunities for the wider global south. Excellencies, ladies and gentlemen, let me be direct about something. Pakistan is not a country waiting for its moment. In our assessment, Alhamdulillah, Pakistan has reached at that moment which has been waited for many decades so far. We are a nation of 240 million people, the fifth largest population on earth. We have the fastest growing youth demographic in the region. We have a diaspora of millions spread across every major economy in the world, sending capital, knowledge, and networks back home. We have entrepreneurs who have companies throughout Pakistan that are competing on the global stage. Excellencies, ladies and gentlemen, we have something that is increasingly scarce in the world: scale, the kind of scale that makes Pakistan not just a market, but a platform. Pakistan's digital economy is expanding rapidly, driven by growing internet penetration, increasing mobile connectivity, and rising innovation across the technology sector. With a young talent base and growing digital ecosystem, Pakistan is well positioned to become an important hub for the digital investment, technology partnerships, and innovation in the region. Under the leadership of Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif, who has placed IT and the digital economy among the government's highest national priorities, Pakistan is witnessing strong momentum in digital transformation. I would like to appreciate IT Minister Shahzad Fatma Khwaja for IT and telecommunication and a team for their consistent efforts in driving this sector forward. The steady growth in the IT exports reflects Pakistan's strengthening position in the global digital economy and its increasing competitiveness in the technology sector. Excellencies, ladies and gentlemen, we are pleased to welcome Beijing United Information and Technology, IBI, to Pakistan. IBI represents the kind of partnership we seek: technology-driven, market-oriented, and transformative. A platform serving millions of enterprises across more than 100 industrial sectors in China is now entering Pakistan, and that reflects strong confidence in our economy and future potential. Let me personally thank Mr. Chairman, the CEO, and their team that in September they promised, and today they are performing. So please give them a big hand. This is the way to do business. I also appreciate availing the opportunity and the ceremony. I think I also compliment my colleague, Ambassador Khalil Hashmi. He is doing a great job for his country, and the task he has demonstrated, the B2B business forums he held during our visits in China, and another one is going to be on 24th of this month. So I think it's not only promises, I mean, he really follows the way professionally it should be done. And we can see the difference that 30% of the almost over $10 billion of MOUs signed have already been translated
into a real, potential projects which are being virtually finalized. So, Hashmi Saab, you also deserve my appreciation on behalf of Prime Minister. For the SMEs, this opens access to markets and technologies. This is not a symbolic announcement, it will be a working partnership across digital trade, supply chains, manufacturing, agriculture and energy, which are sectors central to Pakistan economic transformation, which is the goal of this government. For industry, it enables modernization and global competitiveness. For young entrepreneurs, it signals that world-class platforms are now investing in Pakistan because they see the opportunity that we also see. I know the Chinese statements, the Chinese business style is relatively conservative. I am encouraged to hear what the chairman said today, that he sees a future, he sees a potential, he sees a place where he would start, and then he would compare where he's going to expand in future, the Africa and the other parts of the world. Thank you, Mr. Chairman. I think that's a great statement from you vis-a-vis Pakistan, and we greatly appreciate. Pakistan is committed to creating an investor-friendly environment focused on economic modernization, digital transformation, and ease of doing business through the Special Investment Facilitation Council, which is part of the Board of Investment, and it's a one-stop shop which provides the facilitation for any and every investor who wishes to invest in Pakistan. Excellencies, ladies and gentlemen, SIFC is actively facilitating strategic investment in IT, digital economy, energy, agriculture, mining, and infrastructure. We welcome Chinese enterprises to take full advantage of this platform and deepen cooperation in emerging and high-tech sectors. Ladies and gentlemen, we are now firmly in the second phase of CPAC. Let me tell you a little history. Idea of CPAC was born very much in this hotel. 2013, we had won the elections, but we had not yet taken the oath. Prime Minister Nawaz Sharif was to be elected as Prime Minister of Pakistan. PMLN has won the election by 2/3 majority. But the Chinese Premier was visiting in that phase when we had won the election, but not yet taken the oath as the government, federal government. So Chinese Premier was very kind. He invited Prime Minister Nawaz Sharif in this hotel. He was accompanied by the President, Prime Minister Mr. Shahbaz Sharif, and myself, and a couple of other colleagues. And Pakistan was facing 18 hours of load shedding and outages in the cities and 20 hours in the villages. We had announced as political party 3 E's. We will sort out the energy issues of Pakistan. We will sort out the economy, which was in shambles. And we will sort out the extremism. We delivered on all accounts under the leadership of Prime Minister Nawaz Sharif. The economy, which was in shambles, within 3.5 years reached to a level where it became the 24th global economy of the world. The inflation fell down to 3.59. It's a dream for the Western world. The GDP growth rose to 6.3%. The interest rate dived to 5.25% policy rate. The export refinance, I see many exporters sitting here, we reduced to 3%. The LTFF, long-term finance facility, reduced to 3%. The rest is history. The conspiracies which led Pakistan
to a new era of 2018-2022, the 24th global economy fell to 47th global economy. This country has a great potential. We have a future. It is our responsibility to work together. Our government, be it under the leadership of Prime Minister Nawaz Sharif or under the current leadership of Prime Minister Shahbaz Sharif, we are business friendly. We wish to take this country to again back to that roadmap where you are only 4 notches away from joining the global G20, the premium club, economic club of the world. Inshallah, I am very well hopeful that inshallah we are moving towards that direction. You know that country was at the verge of default, but all challenges have been overcome. The macroeconomic stability is there. We are working for the growth, and I'm very sure that together, the business community, the global platform like IBI, the government efforts, we can make this country back to where we were heading towards, that is part of G20, inshallah, in the very near future. IBI Digital Economy Headquarters is a clear expression of this transition. It represents not just investment in Pakistan's economy, but confidence in Pakistan's future. Through digital infrastructure, innovation and technology partnerships, we aim to accelerate growth, that is our key objective, improve competitiveness, and create new opportunities for our youth, people, and businesses. To our Chinese partners and businesses, Pakistan is open for business in every sense of the word. We offer scale, youth, and dynamic workforce, a globally connected diaspora, and a government committed to speed, facilitation, and reform. Excellencies,